بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بت شکن ابراہیم، وہ اپنے خداؤں کی تذلیل سن سن کے پیچ و تاب کھاتے رہتے۔ سیدنا ابراہیم انہیں خدائے واحد پہ ایمان لانے کا کہتے، مگر ان بے حساب خداؤں کا حساب رکھنے والے لوگوں کے ذہن میں ایک خدا کا تصور ہی نہ ابھرتا، الٹا وہ اسے اپنی توہین سمجھتے۔ شاید مادی دنیا کے نظریوں کی طرح ان کے خیال میں بے شمار خداؤں کے مقابلے میں ایک خدا کا تصور انہیں غریبانہ لگتا تھا۔ وہ کئی کئی عورتوں، کئی کئی کمروں کے گھروں کے مالک تھے۔ شاید وہ سوچتے ہوں، ہمارے پاس اتنی بہتات ہے، پھر کیسے پوجا پاٹ کے لیے صرف ایک خدا چن لیں۔ وہ غصے سے سیدنا ابراہیم کو گھورتے رہتے، ان کے والد سے شکایت کرتے۔ ان کے ابا انہیں ڈانٹتے، کہتے دیکھ انہیں مت ستا، ان کی بات مان لے ورنہ یہ تجھے ماریں گے اور میں بچا نہ پاؤں گا۔ سیدنا ابراہیم دل ہی دل میں مسکراتے۔ شاید سیدنا سوچتے ہوں کہ ابا کو نہ ماننے والے کی سمجھ ہے نہ بچانے والے کی۔ کئی بار سیدنا ابراہیم نے کوشش کی کہ ابا کو سیدھے راستے پر لے آئیں، بڑی دلیلیں دی، منتیں کی، مگر وہ نہ مانے۔ جب تک کسی کے نصیب میں خدا خود اپنی پہچان نہ لکھے، اس سے خدا تھوڑی پہچانا جاتا ہے۔ سیدنا ابراہیم کے والد بھی خدائے واحد کو نہ پہچان سکے، الٹا بت پر بت بناتے رہتے۔ ان کے بنائے بتوں سے بادشاہ کے دربار کا بڑا بت خانہ بھر گیا۔ بت خانے میں ہر سمے لوگوں کا انبوا رہتا تھا۔ ایک بار اس مندر سے باہر ایک میدان میں بڑا سا میلہ لگا، لوگ ادھر امٹ پڑے۔ مندر کا پروہت اور سیدنا ابراہیم کے والد آذر بھی میلہ دیکھنے نکل گئے۔ سیدنا ابراہیم کے ہم جولیوں نے انہیں بھی میلے میں چلنے کو کہا۔ ان کی طبیعت بتوں کی بہتات نے بوجھل کی ہوئی تھی۔ پوری بات انہیں کھول کر کیا کہتے، جان چھڑانے کے لیے اتنا کہنا کافی تھا، جاؤ تم لوگ میلہ دیکھو، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک کیسے رہتی جب ان کے باپ کے بنائے بتوں کا مندر میں ہجوم کھڑا تھا اور ان کے دل و دماغ پہ ایک خدائے واحد کی مقدس روشنی نے ہلچل مچائی ہوئی تھی۔ سب لوگ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کر چلے گئے۔ سارا مندر سونا رہ گیا، اندر بت ہی بت، کوئی بڑا کوئی چھوٹا۔ سیدنا ابراہیم شاید اسی تاڑ میں تھے۔ انہوں نے میلے ٹھیلے سے کیا لینا تھا، ایک کلہاڑا کہیں قریب سے مل گیا، سیدھے مندر کے اندر گئے۔ اندر بے جان بے زبان لکڑی، مٹی پتھر سے تراشے ہوئے بت سہمے کھڑے تھے۔ سیدنا ابراہیم نے کلہاڑے مار مار کے سارے بتوں کے حلیے بگاڑ دیے۔ کسی کی ٹانگ کٹ کے نیچے گر گئی، کسی کا بازو کندھے سے لٹک کے سینے پہ جھولنے لگا، کسی کے شکتی دینے والے ہاتھ ساری انگلیوں سمیت کلائی سے کٹ گئے۔ کچھ کی گردن کے پیچھے وار ہوا تو بت کے چہرے کی ٹھوڑی سینے پہ لٹکنے لگی۔ کچھ کی گردنیں کٹ کے نیچے گر پڑی۔ وہ بت خانہ جہاں تھوڑی دیر پہلے بتوں کی پوری منڈلی کھڑی ہوئی خوفناک منصوبہ بندی کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی، ایک کا ایکی میں مقتل خانہ بن گئی۔ سارا بت خانہ بتوں کے ٹوٹے ٹکڑوں سے لتھڑ گیا۔ سیدنا ابراہیم نے کوئی بت سلامت نہ چھوڑا سوائے ایک کے۔ کسی کا ماتھا پھوڑ دیا، کسی کا پیٹ پھاڑ دیا۔ بس ایک بڑا سا بت جو شاید پورے پنڈال میں اونچے قد کاٹ کے لحاظ سے بتوں کی منڈلی کا سردار لگتا تھا، اسے نہ گھائل کیا، کلہاڑا لا کے اس کے کندھے پہ رکھ دیا اور ہاتھ جھاڑ کے بت خانے سے باہر چلے گئے۔ شاید بتانا یہ تھا کہ اگر ایک سے زیادہ خدا کہیں اکٹھے ہو جائیں تو جیت صرف ایک سب سے بڑے کی ہوتی ہے۔ میلہ دیکھ کے بت پرست بت خانے میں آئے تو ان کی آنکھیں ابل کے ان کے چہروں سے باہر آ گئی، منہ کھلے کے کھلے رہ گئے، ان کے حلق بے آواز ہو گئے، ان کے اوثان خطا ہو گئے، ان کے خدا پیروں میں ٹوٹے ادھڑے کٹے پڑے تھے، ایسا گھائل اور شکستہ جیسے کسی جنگ میں لٹی پٹی سینا آخری سانس لے رہی ہو۔ بت پرستوں کے سامنے ان کے خدا مر رہے تھے، صرف ایک اونچا بت سلامت تھا، اسی کے کندھے پہ کلہاڑا جھول رہا تھا۔ یہ کس کی شرارت ہے؟ آذر نے بت خانے میں آتے ہی اونچی آواز میں پوچھا، اور کون ہونا ہے؟ تیرا اپنا ہی بیٹا ہے۔ ہاں وہی ہے، ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنے والا، اس بار اسے نہیں چھوڑنا۔ دیکھو ہمارے خداؤں کا کیا حال کیا ہے،
کتنی بے دردی سے مارا ہے تیرے بیٹے نے ہمارے خداؤں کو۔ میرے بھی تو یہ خدا ہیں، ہم نہیں چھوڑیں گے اسے۔ نہ چھوڑو، میرے تو ہاتھ کے بنے بت اس نے توڑے ہیں، تم اسے توڑ دو۔ نہ، اسے یوں توڑ کے آسان موت نہیں مارنا۔ چلو بادشاہ کے پاس۔ پتہ نہیں وہ بادشاہ کے پاس اکٹھے ہو کے گئے یا ایک ایک کر کے، شاید بادشاہ بھی وہ تماشا دیکھنے ادھر آ گیا ہو۔ بہرحال وہ لوگ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کے لے آئے، بت خانے کے اندر کٹے پھٹے ٹوٹے فیتی فیتی ہوئے بتوں کو دکھا کے پوچھنے لگے، بولو یہ حال تم نے کیا ہے ان کا؟ سیدنا مسکرائے، کہنے لگے، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ اور کس سے پوچھے، ان کا خون کھول رہا تھا۔ وہ دیکھیں، وہ سامنے تمہارے خداؤں کی منڈلی میں سب سے بڑا بت سالم کھڑا ہے، کلہاڑا اسی کے کندھے پہ جھول رہا ہے، جا کے اس سے پوچھو۔ پوچھو تو صحیح اس سے۔ سیدنا ابراہیم شاید کہتے ہوئے اپنی مسکراہٹ نہ روک سکے ہوں، کیا پتہ اسی کلہاڑے سے ان کی یہ درگت بنی ہے۔ بنی تو اسی کلہاڑے سے تھی درگت، مگر اس لمحے بت پرست سیدنا ابراہیم کا سوال سن کر لاجواب ہو گئے۔ بولے، تو کمال بات کرتا ہے، یہ کوئی بول تھوڑی سکتا ہے، پھر تم لوگ آ کر اس سے کیا سنتے ہو؟ ہم تو اپنا دکھڑا اسے سناتے ہیں، تو اس نے اپنے ساتھی زخمی خداؤں کی چیخو پکار بھی تو سنی ہوگی، دیکھی ہوگی۔ تم مذاق اڑاتے ہو اب؟ ایک ہمارے خداؤں کی ہڈیاں توڑ دیں، ہاتھ پیر کاٹ دیے، پیٹ کھول دیے، اوپر سے ہنسی اڑاتا ہے۔ ہاں، ہنسی آتی ہے۔ شاید سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہنسے بھی ہو، کہنے لگے، سوچتا ہوں تم لوگ کیوں اپنی ہنسی اڑاتے ہو؟ انسان ہو کے بے جان، اپنے ہاتھوں کے بنائے لاچار بتوں کو خدا مانتے ہو۔ جس نے تمہیں بنایا ہے، جو اصل خدا ہے، اکیلا خدا، واحد، اس کے منکر ہو؟ کچھ عقل سے کام لو۔ ادھر عقل کہاں تھی؟ عقل جہاں نہ ہو وہاں صرف غصے کا بھوت رہ جاتا ہے۔ وہ سارے بھوتنے بنے اچھلنے لگے۔ ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں، تم نے ہمارے خداؤں کا قتل عام کیا ہے، ہم تمہاری جان لیں گے، مگر آسانی سے نکالی جانے والی نہیں، بہت خوفناک موت ماریں گے، ایسی سزا دیں گے جو آنے والے سارے زمانے یاد رکھیں۔ انہیں یہ تھوڑی پتا تھا کہ یاد رہ جانے والی چیز بت پرستوں کے ہاتھوں ملی موت نہیں ہوتی، خدائے واحد کا یکسو ہو جانے کا انعام ہوتا ہے۔ جاری ہے۔ جزاک اللہ خیر۔